أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیت کریمہ کے اندر دو لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود رہنمائی کی طرف کھینچ کر لاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر، اس کے سینے کو اسلام کی چیزیں اس کے اندر داخل کرتا ہے، اسے شرح صدر فرماتا ہے. ایسا سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اسلام کے اعمال کا صدور کرواتا ہے اور اس کے سینے کے اندر اسلام والی چیزوں کو، اسلام والے اعمال کو ڈال کر کے اس کے سینے کو وسیع اور کشادہ کر دیتا ہے اور ہر موڑ پہ خود اس کی رہنمائی کرتا ہے، جسے شرح صدر کہتے ہیں. شرح صدر کیا چیز ہے؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے پر ایسا الہام ہوتا ہے، ایسا القام ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایک بہت بڑا کام خیر کا دنیا کے اندر وجود میں آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا کے اندر تھے تو جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہی، امت کے اندر اس کی تلاوت چلتی رہی اور ترتیب ایسی نہیں تھی جیسی آج ہمارے یہاں ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا احسان فرما کر ایک قرآن کریم مکمل رکھ دیا ہے. زمانے قدیم کے اندر یہ قرآن نہیں تھا، بس آیتیں آتی. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتوں کا نزول ہوتا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہڈیاں ہوتی، ہم اس کو اٹھا کر کے آیتیں لکھ لیتے. کسی کے پاس تختیاں ہوتی تو وہ نوٹ کر لے کے پتوں پر نوٹ کر لیتے، کنکریوں پر نوٹ کر لیتے. ایسا صحابہ نے قرآن کو یاد کیا ہے. اللہ کے رسول کا دور جو ختم ہوتا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا. دور آنے کے بعد کئی جنگیں ہوئی. ایک جنگ آئی، جنگ یمامہ. جب جنگ یمامہ ہوا تو اس کے اندر حفاظ کرام، جن احباب نے قرآن مجید کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا تھا، ایسے 70 افراد اس جنگ کے اندر قتل ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی. فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے، آ کر کہا اے خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، میں آپ کو ایک رہنمائی کرنے لگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بتاؤ بات کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے امیر المؤمنین، جنگ جو یمامہ ہوئی ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ اس میں 70 حفاظ کرام جن کے دلوں کے اندر قرآن کریم کی آیتیں محفوظ تھی شہید ہو گئے. خدا نہ خواستہ اور جنگیں آئیں گی، اس میں بھی حفاظ کو شرکت کرنا پڑے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر سے حفاظ ہی ختم ہو جائے. لہٰذا میری ایک رائے ہے، آپ ایسا کام کیجئے، قرآن کریم کو ترتیب کے ساتھ آیتوں کو جوڑ کر کے جو اللہ نے جس طرح نازل کیا ہے اس کو بنا کر کے ایک منظم شکل میں اختیار کر کے امت کے سامنے پیش کر. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس کام کو ہرگز نہیں کر سکتا، جس کام کو رسول اللہ نے نہ کیا ہوں میں کیسے کر سکتا. پھر بار بار حضرت عمر اصرار کرتے رہے کہ اس سے بہت بڑا قرآن کے ختم ہونے کا، حفاظ کی دنیا سے ختم ہونے کا بہت بڑا اندیشہ ہے، ایسا کریں. بار بار اصرار کرتے رہے، بار بار اصرار کرتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قلب پر، ان کے سینے کو شرح صدر عطا فرمایا، ان کے سینے کو وسیع اور کشادہ فرمایا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں حضرت عمر کی رائے ٹھیک ہے. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
حضرت زید بن ثابت کو بلایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے ہی قرآن پاک کا نزول ہوتا بہت سارے کاتب وحی تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، بہت سارے دیگر صحابہ تھے، اس میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے۔ جیسے ہی وحی اللہ کے رسول پر نازل ہوتی، اللہ کے رسول حضرت زید بن ثابت کو بلاتے، کہتے کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، اس کو لکھ لو۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کو بلا کر کہا تم تو اللہ کے رسول کے زمانے میں آیتوں کو لکھا کرتے تھے، تم کاتب وحی تھے، میں تمہیں ایک رائے دینا چاہتا ہوں، تمہارا مجھ پر اعتماد ہے، میں بھی تم پر اعتماد کرتا ہوں، تم پر مجھے بھروسہ ہے، تم تو اللہ کے رسول کے خادم اور وحی کے لکھنے والے تھے۔ حضرت زید بن ثابت نے پوچھا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین بتائیں آپ نے مجھے کس لیے بلایا؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہیں ایک بات کا حکم اور ایک بات کی طرف رہنمائی کرنے لگا۔ حضرت زید نے پوچھا بتائیں میں کرنے کے لیے تیار۔ تو حضرت زید بن ثابت سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک منظم طور پر قرآن کو شکل دے کر کے امت کے سامنے پیش کریں۔ جیسے یہ الفاظ حضرت ابوبکر کے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سنا تو ان کے سر پر آسمان پھٹنے لگا، کہنے لگے یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ جس کام کو رسول اللہ نے نہ کیا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، وہ میں کہیں کر نہیں سکتا۔ اگر اللہ کے رسول چاہتے تو خود اللہ کے رسول ایک قرآن کریم مکمل شکل میں بنا کر کے امت کے سامنے رکھ دیتے۔ اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے، یہ کام آپ بھی نہیں کر سکتے، میں بھی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اصرار بار بار رہا تو خود حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں شرح صدر عطا فرما دیا، میرے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا، چنانچہ میں تیار ہو گیا۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ آیتوں کو جمع کرتے گئے۔ آج جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن مجید جس شکل کے جس انداز میں موجود ہے وہ ان صحابہ کرام کی مہربانی ہے جنہوں نے محنتیں کر کے آنے والی نسل کی حفاظت کے لیے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے ترتیب بنا کر کے ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا ہے۔ اور خود رب ذوالجلال کا وعدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی قرآن پاک کے نازل کرنے والے ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو شرح صدر فرماتا ہے، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، جس طرح یہاں پر حضرت ابوبکر کے سینے کو کھولا ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سینے کو کھولا ہے۔ تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر موڑ پہ رہنمائی کرتا ہے، تبھی تو ان کے دینوں کو کھولا ہے خیر کے کام کرنے کے لیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ جس سے اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کھول تو دیتا ہے اللہ، لیکن اس کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائیں۔ ایک یہ ہے کہ آدمی حق بات کی طرف جلد مائل ہونے لگتا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے اس کی رہنمائی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کرنا چاہتا ہے، تبھی تو یہ خیر کے کام میں جیسے ہی خیر کا کام سنتا ہے اس کی جانب لپکنے کی کوشش کرتا ہے اور باطل اور غیر حق ناحق باتوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، دنیا سے دور رہنے لگتا ہے، آخرت کے کاموں میں عجلت کرنے لگتا ہے، دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑنے لگتا ہے، آخرت کے اعمال کے سنوارنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائیں۔ ایک بات یہ کہ دنیا کو پیچھے ڈال دیتا ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر کے اس کے اعمال کرنے لگتا ہے۔ 2 باتیں پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے سر پر ہر وقت ہمیشہ موت کا استحضار رہتا ہے۔ ہم جانتے ہیں دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے دنیا کے اندر بسنے کے لیے آ گیا، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں بھی مرنا ہے، ہم لاکھوں مردوں کو دیکھتے ہیں، سینکڑوں لوگوں کی نماز جنازے میں شرکت ہماری ہوتی ہے، لیکن یقین تو احساس نہیں ہے، یقین ہر ایک کو ہے۔
ہاں مجھے مرنا ہے، ایک مدت آئے گا جب اللہ کا بلاوا آئے گا تو مجھے دنیا چھوڑ کر جانا، یقین تو سب کے دل میں، کیونکہ ہمارا پردادا دنیا کے اندر نہیں ہے، پھر اس کا باپ دنیا کے اندر نہیں ہے، ایک وقت آئے گا پھر سارے دنیا کے اندر سے چلے جائیں گے، مجھے بھی جانا ہے، لیکن اس بات کا احساس ہی ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جس آدمی کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ مجھے موت کسی حال سے مجھے موت سے فرار ہونا نہیں ہے، ہر حال میں مجھے موت آنی ہے، جب اٹھتا ہے صبح سے تو اس کے دماغ کے اندر یہ بات آتی ہے مجھے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، تو دن بھر وہ آخرت والے اعمال کرتا ہے، رات میں جب بستر پر لیٹنے کے لیے جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ کیا معلوم کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے میری آنکھیں بند ہو جائیں، پھر رات میں سوتے ہوئے اس بات کی دھن فکر اس کے دل کے اندر سوار رہتی ہے کہ مجھے دنیا سے جانا ہے، پھر رات بھر اسی تلاش میں رہتا ہے، اعمال کرتے ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے، دن بھر اس کا یہی معمول رہتا ہے، تو گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سارے مواقع پر اس امت کی رہنمائی فرمائی ہے، جو آدمی موت سے غافل ہیں انہیں ان کے دلوں کو جھنجھوڑا ہے، کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ایک تو آدمی کھانے کے ساتھ چکھنا کھانے لگتا ہے، کسی کو ایک چکھنا پسند نہیں آتا، کوئی اچار کھاتا ہے تو کوئی پاپڑ کھاتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں تمہارا یہ حال ہے، کسی کو ایک چکھنا پسند آتا ہے تو کسی دوسرے کو پسند نہیں آتا، لیکن ہمارے پاس ایک چکھنا ایسا ہے جس کو ہر ایک کو چکھنا پڑے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ایمان والا ہے اس کو چکھنا پڑے گا، کافر ہے اس کو چکھنا پڑے گا، یہودی ہے اس کو چکھنا پڑے گا، نصرانی ہے اس کو چکھنا پڑے گا، مشرک ہے اس کو بھی چکھنا پڑے گا، کوئی آدمی اس سے بچ نہیں سکتا۔ پھر اللہ نے پھر بارہا کہا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی رہو زمین کے تہ کے اندر جھکنے لگو، موت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم اونچے اونچے کوٹھیوں کے اندر چھپنے لگو، مضبوط قلعوں کے اندر پناہ لینے لگو، وہاں پر بھی اسرائیل گھس کر کے تمہاری جان نکال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ جس آدمی کے دل و دماغ پر یہ بات ہو کہ مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور وہ اس کی یاد دہانی کرتے ہوئے آخرت والے اعمال میں لگ جاتا ہے، اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، تو سمجھ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کی ہے، کیونکہ دنیا میں کسی آدمی کو رہنا نہیں ہے۔ مثالوں کے ذریعے باتیں واضح کی جاتی ہیں۔ حضرت مجاہد علیہ الرحمہ نے اس آیت کی جگہ ایک بات لکھی ہے، ایک واقعہ لکھا ہے کہ موت جب آتی ہے ٹھیک اسی وقت پر بعین ہی آتی ہے، اللہ کہتا ہے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اگر موت ہماری آنی ہے 12 بج کر ٹھیک 1 سیکنڈ بھی ہلے نہیں، ٹھیک اسی وقت میں ہماری موت آتی ہے، نہ 1 سیکنڈ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ حضرت مجاہد علیہ الرحمہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ زمانے قدیم کے اندر ایک عورت تھی، حاملہ تھی، جب اس کی ولادت کا وقت قریب آیا تو پاس میں وہ عورت تھی، ایک خادم تھا، غلام تھا۔ جب اس کی ولادت کا وقت آیا، ولادت ہو گئی، تو اللہ نے اسے بیٹی عطا کی۔ اس نے اپنے خادم سے کہا کہ بھائی جاؤ، جا کر کے آگ کا انتظام کر کے لے آؤ۔ چنانچہ ہماری طرح اس زمانے کے اندر روشنیوں کا انتظام نہیں تھا، آگ جنگل سے جا کر لکڑیوں کو اکٹھی کر کے چنگاریاں دے کر کے آگ جلانی پڑتی۔ تو جیسے ہی خادم گھر کے باہر دروازہ کھول کر جانے لگتا ہے تو ایک آدمی باہر کھڑا رہتا ہے، پوچھتا ہے کہ بھائی تو کون ہے جو اس دروازے پر کے آ کر کے کھڑا ہو گیا؟ وہ آدمی کچھ جواب دیے بغیر یہ کہتا ہے کہ اندر جو بچی جو ولادت ہوئی ہے لڑکا ہے یا لڑکی؟ تو یہ غلام کہتا ہے کہ وہ لڑکی ہے، بچی پیدا ہوئی۔ تو یہ آدمی کہتا ہے کہ اس بچی کے اندر 3 خصوصیتیں، ایک یہ کہ یہ انتہائی بدکار عورت ہوگی، انتہائی فاحشہ ہوگی، ایک بات۔ پھر دوسری بات اس آدمی نے یہ بتایا کہ اس گھر کا رہنے والا غلام ہی اس سے شادی کرے گا۔ پھر تیسری بات یہ بتائی کہ اس کی موت کا سبب ایک مکڑی کا زہر ہوگا۔ جیسے ہی غلام اس بات کو سنا تو وہ دیش میں آ گیا کہ یہ بچی بڑی ہونے کے بعد بدکار بن جائے گی۔ فوراً گیا، ماں سے وہ بچی علیحدہ تھی، موقع دیکھ کر کے اس کے پیٹ کے اندر چاقو کھونکتے، اس کے سینے کو چاک کر کے پھاڑ کر کے فرار ہو گئے۔
اب ماں بچی کی طرف آتی ہے، دیکھتی ہے، دیکھا کہ سینہ پھٹ گیا ہے، تو ماں نے فوراً اس کا علاج و معالجہ شروع کیا، پھر اس کے ٹانکے ڈالنے شروع کیے۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ بچی بالکل صحت مند ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ جیسی بڑھتی گئی، انتہائی خوبصورت بنتی گئی، اس کی ماں دنیا کے اندر سے چلی گئی۔ اب جو یہ خادم تھا بھاگ کر چلا گیا تھا، بچی کو مار کر کے وہ سمندری سفر کر کے کہیں سے چلا گیا، دوسرے علاقے میں جا کر کے مال و دولت کمانے لگا، شہرت کمانے لگا، مالداری کے اسباب مہیا کرنے لگا۔ چنانچہ ایک وقت آیا، بچی بالکل جوان ہو گئی، ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے، اس جیسا کوئی حسین اور خوبصورت لڑکی اس وقت موجود نہیں تھی۔ اب یہ خادم جو بھاگا تھا، چونکہ باہر گیا ہوا تھا مال و دولت کمانے کے بعد، پھر واپس اسی شہر آتا ہے، آ کر کے ایک بوڑھیا سے پوچھتا ہے کہ میں انتہائی مالدار ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، اب مجھے ایک لڑکی، حسین لڑکی کی خواہش ہے، میں اس سے بیاہ کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ فلاں گھر کے اندر ایک انتہائی حسین عورت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حسینہ نہیں ہے۔ تو یہ آدمی اس سے گیا، نکاح کا پیغام پہنچایا، پھر دونوں نے مل کر کے نکاح کر لیا۔ پھر ایک وقت آیا، شادی کے بعد میاں بیوی آپس میں جب محبت میں باتیں کرنے لگتے ہیں تو غلام نے اپنا سارا واقعہ بتایا کہ میں ایک آدمی کا غلام تھا، ایک بوڑھیا کے یہاں میں کام کرنے لگتا تھا، اس کی یہاں بچی پیدا ہوئی تھی، ایک آدمی آیا مجھ سے اس طرح کہا، میں نے اس کے سینے کو چاک کر کے فرار ہو گیا۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ وہ لڑکی میں ہی ہوں۔ پھر اس نے اپنا سینہ جو پیٹ پر اس نے وار کیا تھا اس کو کھول کر کے بتایا کہ تو نے میرا پیٹ چاک کیا تھا، میری ماں نے اس کا علاج کیا تھا۔ تو یہ تعجب میں پڑ گیا، چونکہ اب اس کی بیوی بن گئی تھی۔ تو اس نے پوچھا، اچھا میں نے تیرے بارے میں ایک بات سنی تھی کہ تو بدکار ہوگی۔ تو اس نے اس عورت نے اقرار کیا کہ ہاں میں بدکار ہی ہوں۔ دو علامتیں تو پوری ہو گئی، ایک تو جو سینہ چاک کیا تھا وہ بھی دیکھ لیا، دوسرا خود اس لڑکی کے منہ سے سن لیا کہ وہ بدکار ہے۔ اب تیسری چیز اس نے کہا کہ تیرے بارے میں اور ایک بات ہے، ایک آدمی نے مجھے اطلاع دی تھی کہ تیری موت کا سبب ایک مکڑی کا زہر ہوگا۔ تو اسے بھی اسی وقت پتہ چلا کہ مکڑی کے زہر سے میری موت ہوگی۔ تو اب حفاظتی اقدامات شروع کر لے، جہاں کی اگر مکڑی دکھتی تو اس کو رون ڈالتے، غلاموں سے خادموں سے کہہ دیتے کہ رون ڈالتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ دونوں آرام کر رہے تھے، چھت پر نظر پڑی کہ اوپر مکڑی تھی۔ اب چونکہ شوہر اس سے بہت زیادہ محبت کرنے والا تھا، مال و دولت والا تھا، شہرت والا تھا، بزنس مین تھا، تو اس نے اپنے خادموں سے بولا کہ بھائی اس مکڑی کو نکال کر کے نیچے پھینک، کہیں اس کا زہر میری بیوی کی موت کا سبب نہ بن جائے۔ اب لڑکی اٹھ کر کے بیٹھ گئی، خادموں سے کہا کہ اچھا یہ مکڑی، اس کے زہر سے میری موت ہوگی، چلو اسے آج اس کا کام تمام کر دیں۔ لے جا کر کے مکڑی کو اس کے پیروں تلے ڈال دیا۔ اس لڑکی نے اپنے پیر کے انگوٹھے سے اس کو چپکا دیا، جیسے ہی اسے مارنا تھا مکڑی کا خون بھی اس کے انگوٹھے پر لگا، لگنے کے بعد اس کے پیروں میں اثر کرتا گیا، جیسے ہی اثر کرتا گیا اتنا زہر اثر کیا کہ اس مکڑی کے زہر سے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت مجاہد علیہ الرحمٰ نے لکھا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے موت کو کسی کو کوئی آدمی اس سے ٹھکرا نہیں سکتا، وقت مقررہ پر اس کی موت آنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر 3 باتوں کو رکھا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اللہ کشادہ کر دیتا ہے، اسلام والے اعمال اس سے ثابت کرواتا ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں اس کی، ایک تو دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی آسائش کو، زیب و زینت کو، سہولتوں کو، آسانی کو پیچھے ڈال دیتا ہے، صرف دنیا کی ضرورتوں کو لیتا ہے، بس مجھے دنیا میں رہنا ہے، یہ چیز میری ضرورت کی ہے، عیش و عشرت کی یہ جگہ نہیں ہے میری جگہ، تو آخرت میں اللہ نے جنت بنائی ہے۔ پھر دوسری چیز خیر کے اعمال میں آگے بڑھنے لگتا ہے، ہر چیز کو اللہ کی بتائی ہوئی، رسول کی بتائی ہوئی چیز کو اس پر جان کر کے، سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے لگتا ہے۔ پھر تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی کہ موت ہمیشہ وہ بندہ اپنے سر پر موت کو کھڑی پاتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہے، یہ میری آخری نکلے ہوئے میری زبان سے آخری الفاظ ہیں، میری آخری تسبیح ہے، میرا آخری درود ہے۔
تو ہمیں بھی ان آیتوں سے ان 3 چیزوں کا ہمیں اپنے آپ کو پابند بنانا ہے، دنیا کو ٹھوکر مارنا ہے، آخرت میں جو اعمال ہمارے لیے کام آئے ان اعمال کو ہمیں سر انجام دینا ہے، ہر وقت ہمیں موت کو ہر ہمیشہ یاد کرتے رہنا ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو بندہ موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کبھی بھی غفلت والے اعمال نہیں کرواتے، کیونکہ اسے تو یقین ہے مجھے جانا ہے، تو اس کا جو بھی اعمال پر وہ قدم رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سدا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں عطا فرمائے۔ لیکن